بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چودھری اعتزاز احسن نے وکلا تحریک چلانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے اور چیف جسٹس کی حمایت کا بھی اعلان کر دیا۔ دیکھیں معاملات اس ٹائم بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ انہوں نے حکومت نے جس طریقے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، سپریم کورٹ کے اوپر وار کیا اور چیف جسٹس کے خلاف مختلف ججز کو استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ ساری کی ساری سازش اور ساری کی ساری کوشش بری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے چودھری اعتزاز احسن سمیت پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ جو اس ٹائم پیپلز پارٹی کے خلاف بھی بغاوت کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، وہ اصل میں نکلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی، جس وقت انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا کرنا ہے، جس وقت یہ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا کہ 14 مئی کو آپ نے الیکشن کروانے، اس کے فوراً بعد انہوں نے کیا کیا کہ کیبنٹ میٹنگ کال کر لی۔ کیبنٹ کے اندر ان کو بھرپور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں، یہ دیکھیں یہ بڑی اہم انفارمیشن ہے کہ جب کیبنٹ کی میٹنگ کال کی گئی تو اس وقت وہاں پر کسی نے سپورٹ نہیں کیا شہباز شریف کو اور اس حکومت کو، اور تقریباً تمام وزیروں نے یہ کہا کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، ہم اس کام کے اندر آپ کے شریک نہیں ہوں گے، آپ کے حصے دار نہیں بنیں گے۔ اگر آپ نے یہ کام کروانا ہے تو آپ پارلیمنٹ کے اندر لے جائیں، ہم اس کے اوپر سائن نہیں کرنے والے۔ اس کی وجہ سے وہاں سے استعفوں کی بات کی گئی اور انہوں نے استعفوں کا اعلان کر دیا کیبنٹ کے اندر کہ ہم اس میں بہت سارے وزیر یہ تھے کہ ہم یہ کیبنٹ چھوڑ دیں گے، ہم آپ کی وزارتیں چھوڑ دیں گے، ہم آپ کی حکومت چھوڑ دیں گے، لیکن یہ والا کام نہیں کریں گے کہ ہمارا نام اس ہسٹری کے اندر آ جائے کہ ہم سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ نکلے بعد میں پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے اور پارلیمنٹ کے اندر جا کے انہوں نے وہاں پر ایک قرارداد پاس کی، لیکن اس قرارداد کا بھی فائدہ کوئی نہ ہوا، کیونکہ 342 ارکان میں سے صرف 42 اور 42 میں سے بھی آج فواد چودھری نے کہا ہے کہ جو 42 ارکان جنہوں نے اس قرارداد کے اوپر سائن کیے، جنہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے، 342 میں سے صرف 42 اور ان میں سے 8 سے 10 لوگوں نے جعلی دستخط کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کے ہے ہی نہیں، یہ انہوں نے پلے سے ڈال دیے، اس کو بھی ڈال دو، اس کا بھی کر دو، اس کا بھی کر دو سائن، کسی طرح سے بس قرارداد لے آؤ۔ تو قرارداد کی کوئی اب باقی پیچھے کتنے بچتے ہیں؟ 25-30۔ ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے دستخط کیے ہیں، آپ نے واقعی سپریم کورٹ کے اوپر اس طرح کا حملہ کیا اور سپریم کورٹ کے اختیارات اور اس کے اوپر یہ تمام باتیں کی ہیں، وہ بھی انکار کر دیں گے، وہ بھی نہیں مانیں گے کہ ہم اس طرح سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہوں۔ تو یہ تو بڑا واضح ہو گیا ہے کہ وزیر مشیر اور اتحادی جماعتیں اس حکومت سے سخت ترین اس ٹائم ناراض ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اس حکومت کو چھوڑ دیا جائے۔ وزیر بھی دیکھیں، وزیر یہاں پر لوگ کس وجہ سے بنتے ہیں، اب آپ اس بات کو سمجھیں۔ یہاں پر وزیر اور مشیر اور سیاست لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہ حکومت کے اندر آئیں، ٹھیکے لیں، وہاں سے ٹینڈر نکالیں، وہاں سے پیسے بنائیں، وہاں سے کمیشن، کیک بیکس اور یہ تمام چیزیں، اور اگر یہ تمام چیزیں نہیں ملتی تو کم از کم جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، جو یہ ایک رشوت دی جاتی ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر، وہ تو کم از کم لے لیا جائے تاکہ ہمارے یہ جو الیکشن کے خرچے مرچے ہیں وہ نکل آئیں۔ اب اس طرح کی اگر سچویشن ہو، اس طرح سے وزیر مشیر بنائے جاتے ہوں تو اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ جب یہ لوگ آگے وزیر مشیر بن گئے اور 100 کے قریب وزیر مشیر ہیں اور کسی ایک کا بھی کوئی کام نہیں ہے پاکستان کے اندر، وہ کیا رہا ہے ملک کے اندر؟ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ریلیف مل رہا ہو یا حکومت چل رہی ہو یا عوام کے لیے کام کر رہی ہو؟ 100 وزیر بنائے ہوئے اور کسی ایک کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ سارے وزیر اب چھوڑ رہے ہیں، وہ اب جانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندر اس ٹائم آدھی پیپلز پارٹی اس ٹائم رابطے کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ رابطہ کر رہے ہیں اور عمران خان سے ملاقات کر کے، عمران خان کے ساتھ بات چیت کر کے عمران خان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو کاف لیگ جس طرح سے آئی، اسی طرح سے یہ پیپلز پارٹی سے آنا چاہتے ہیں، ایم کیو ایم بھی جوائن کرنا چاہتی ہے اور باقی تمام جماعتیں بھی، وہ عمران خان کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آگے جو فیوچر ہے، آگے جو حکومت بنانی ہے، آگے جس نے آ کے حکومت کے اندر آنا ہے، الیکشن جیتنے ہیں، پاپولیرٹی ہے، وہ عمران خان کی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو جوائن کریں اور اس حکومت کو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، اور اس حکومت کے ترلے منتے، اس حکومت کے جو اس ٹائم فرمائشی پروگرام وہ تو چل ہی رہے۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہماری سپورٹ کریں، کبھی یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پارلیمنٹ کے اندر بلا لیتے ہیں کہ آپ ہماری وہاں پر سپورٹ کریں اور ہمیں بچا لیں، لیکن اب ان کی بچت نہیں ہونے والی۔
یہ حکومت اب فارغ ہونے والی ہے، یہ حکومت اب گھر جانے والی ہے، کیونکہ اس نے جتنا بکھیڑا ڈالنا تھا وہ کر دیا، اس نے جتنی تباہی اور بربادی کرنی تھی وہ کر دی ہے۔ اب مزید ان کے ہاتھوں سے تباہی اور بربادی دیکھیں۔ یہ آخری جو اس ٹائم سعودی عرب کے دورے کے اوپر پہنچا ہے نواز شریف، وہاں سے نواز شریف کوشش کرے گا کہ کچھ پیسے نکلوا لے سعودی عرب سے اور اپنی حکومت کو دلوا دے یہ جو اس کے بھائی کی حکومت یہاں پر ہے۔ اگر تو وہ وہاں سے پیسے نکل آتے ہیں تو تھوڑی بہت حکومت ہو سکتا ہے 1-2 مہینے نکال لے۔ اگر وہ پیسے نہیں آتے، جو کہ مشکل لگتا ہے، انہوں نے نہیں دینے پیسے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے ان کو ڈچ کیا، ان کو دھوکہ دیا ہے، ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، ان کے وعدے کو توڑا ہے۔ اس وجہ سے وہ اس مرتبہ اعتبار نہیں کرنے والے نواز شریف کے اوپر، اور یہ عمرہ کریں اور واپس آ جائیں، بس بات ختم۔ اس کے علاوہ اور ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر یہ اس امید کے اوپر گئے کہ ہم وہاں سے پیسے نکال لیں گے پاکستان کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو ہم یہ واہ کروا دیں گے کہ دیکھیں جی ہم پیسے لے آئے ہیں اور دیکھیں ہماری کتنی ویلیو ہے، ہم وہاں گئے، جنرل عاصم گیا اور UAE گئے، ان کو پیسہ نہیں ملا لیکن ہم لوگ پیسہ لے آئے، ایسی یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں، اس طرح کا جو سوچ رہے ہیں، وہ اب بھول جائیں۔ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب صرف اپنے دیکھیں، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیریں اور وہاں پر چیک کریں کہ کون وہاں سے نکل رہا ہے، اس کو پکڑیں، اس کو دیکھیں۔ اب یہ حکومت، اس کے اتحادی، اس کے اپنے وزیر مشیر اور تمام لوگ وہ اب نکلنے والے ہیں۔ وہ اب اس حکومت میں رہنے کو ذرا بھی تیار نہیں ہے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حکومت سپریم کورٹ کو بھی نہیں بخش رہی، یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں بخش رہی، یہ حکومت ہر طرح سے۔ ابھی یہ پچھلے دنوں انہوں نے جس طرح سے جنرل باجوہ کے اوپر، جنرل فیض حمید کے اوپر، کبھی اس کا کورٹ مارشل، کبھی اس کے اوپر حملہ، کبھی اس کے ڈیٹا لیکس، انہوں نے جنرل عاصم منیر کا بھی ڈیٹا لیک کر دیا۔ آپ اس سے اندازہ کریں اس حکومت کی نا اہلی کا، اور اس حکومت کی یا تو یہ سازش کے تحت کیا گیا، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا پھر ایک بے وقوفیوں کی وجہ سے کیا گیا، اور دونوں باتوں میں یہ حکومت ذمہ دار ہے۔ بے وقوفی اگر ہوئی ہے تو اس میں بھی ذمہ داری حکومت کے اوپر بنتی ہے، اور اگر سازش کی گئی ہے تو یہ اور بھی معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس وجہ سے اس حکومت کو اب مزید آپ نے اگر چلنے دیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس ٹائم سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ مزید اگر اس حکومت کو چلنے دیا تو یہ پاکستان کے ہی گلے فٹ ہونی ہے اور پاکستان کا ہی اس نے بیڑا غرق کرنا ہے۔ اسی وجہ سے وزیر مشیر اور تمام لوگ چودھری اعتزاز احسن کے اعلان کے بعد، وہ تو اب چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی دیر پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر ہم نہیں حملہ کریں گے، اس میں ہم نہیں شامل ہو سکتے، آپ نے کرنا ہے 100 بسم اللہ اب جائیں اور حملہ کریں، ہم نہیں کریں گے۔ ان کے استعفے آ چکے، وہ تو اب جانے والے ہیں۔ اب سارے رخ کر رہے ہیں عمران خان کا، کیونکہ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان ہی اب جو الیکشن ہونا ہے اس میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم بننا ہے۔